السلام علیکم. ویلکم ٹو آسک اینڈ حاضر چینل. آئی ایم رضا نقوی. آج جس ٹاپک کو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے ہانرڈ اور ڈس ہانرڈ چیک. یعنی ہم دیکھیں گے کہ بینک میں کون سا چیک ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور کون سا چیک بینک ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ہانرڈ چیک کی طرف. اگر بینک آپ کا چیک ایکسیپٹ کر لے تو وہ ہانرڈ چیک کہلاتا ہے. یعنی آپ نے جو چیک فل کیا ہے اس کے اندر جتنی انفارمیشن آپ نے مینشن کی ہیں وہ تمام انفارمیشن بالکل صحیح ہیں اور بینک اس کو ایکسیپٹ کر کے اگر آپ پیسہ ٹرانسفر کروا رہے ہیں تو پیسہ ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور اگر آپ کیش لے رہے ہیں چیک کے تھرو تو وہ آپ کو کیش دے دے گا. جبکہ اس کے برعکس ڈس آنرڈ چیک یعنی وہ چیک جو کہ بینک ریفیوز کر دیتا ہے، اور اس کے ریفیوز کرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. ان کنڈیشنز کو میں آپ سے ون بائی ون ڈسکس کروں گا. یعنی یہ وہ چیک ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی مسٹیک ہم کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے کہ اگر ڈیٹ رانگ مینشن کی ہے، آپ نے ڈیٹ یا تو غلط لکھی ہے یا پھر اس ڈیٹ کے اندر اگر آپ نے کریکشن کر دی جو کہ چیک کے اوپر مینشن کرنی ہے تو بھی آپ کا چیک ڈس ہانرڈ ہو جاتا ہے اور بینک چیک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس کے بعد رانگ نیم. اگر آپ کے چیک کے اندر نام غلط لکھا ہوا ہے، یعنی اگر اس کے اندر اسپیلنگ مسٹیک ہے یا پھر آپ نے ایسے نام لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اسپیلنگ سمجھ نہیں آ رہی، تو بھی بینک آپ کا چیک ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کے بعد سگنیچر. اگر آپ نے پورا چیک بھر دیا اور بالکل صحیح فل کر دیا اور آخر میں آپ نے سگنیچر نہیں کیے اور وہ سگنیچر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے میچ نہیں ہوئے تو بھی بینک آپ کا چیک ریفیوز کر دے گا. اماؤنٹ میچنگ. چیک کے اندر ایک نومیرک اکاؤنٹ لکھنا ہوتا ہے اور ایک اماؤنٹ ان فیگر لکھنا ہوتا ہے. اگر آپ اماؤنٹ ان ورڈ لکھیں گے اور آپ نے جب اماؤنٹ ان فیگر لکھا تو اس کے اندر اگر ڈفرینس ہے، یعنی آپ نے لکھ دیا 200 نومیرک ویلیو کے اندر اور نیچے اماؤنٹ ان ورڈ کے اندر آپ نے لکھ دیا 2000 روپیز، تو بھی بینک آپ کا چیک ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کے بعد الٹریشن. اگر آپ کوئی بھی چیک فل کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے نام لکھا اور نام کے اندر اسپیلنگ مسٹیک یا کوئی اور غلطی ہو گئی اور آپ نے اس کو کٹ کر دیا اور اوپر دوسرا نام لکھ دیا تو بھی بینک یہ الٹریشن ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور آپ کے چیک کو واپس کر دے گا. اسی طرح سے چاہے وہ نام ہو، ڈیٹ ہو یا پھر اماؤنٹ ہو، اگر کسی بھی چیز میں غلطی ہے اور آپ نے اس کو کٹ کر دیا تو بینک یہ چیک ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو کہ ڈس آنرڈ چیک کے اندر آ جائے گا. انسفیشینٹ بیلنس. اگر آپ نے چیک بالکل صحیح بھرا، سب چیزیں بالکل صحیح ہیں اور آپ نے بینکر کو چیک دیا اور آپ کے بینک کے اندر اتنا اماؤنٹ نہیں ہے جتنے کا آپ نے چیک سبمٹ کیا ہے، یعنی آپ نے چیک کے اوپر 20,000 روپیز مینشن کیے اور بینکر کو دے دیے اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 10,000 روپیز ہیں، تو بینکر فوراً کہے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس چیک کے تھرو پیسے دوں، تو بھی چیک ڈس آنرڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تھیں کچھ چیزیں جن کا آپ کو چیک بھرنے کے وقت خیال رکھنا ہے. تو چیک بھرتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور یہی چیزیں میں آنے والے لیکچر کے اندر پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاؤں گا. یعنی میں کوشش کروں گا کہ جب چیک فل کرنے کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں تو اس وقت بھی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا رہوں.
ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر لیکچر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں. شکریہ.